رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے گواندر بندرگاہ کو تجارتی بنیادوں پر فعال کرنے کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ بری فوج کے سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان کے خلاف کسی بھی مہم جوئی کا پوری ریاستی قوت کے ساتھ منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے کل یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ فلسطینی حکومت نے کہا ہے کہ اسرائیل جنگ بندی معاہدے کے باوجود فلسطینیوں کو امداد، عارضی پناہ گاہوں اور دوسری ضروری اشیاء کی فراہمی میں رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گوادر کی بندرگاہ کو تجارتی بنیادوں پر فعال کرنے کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے گوادر بندرگاہ کو فعال کرنے کے لیے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی زیر قیادت میں ایک کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی۔ کمیٹی گوادر بندرگاہ کو جدید اور مکمل فعال بنانے کے لیے تمام فریقوں کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ شہباز شریف نے گوادر بندرگاہ کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک بین الاقوامی کانفرنس کا اہتمام کرنے کی بھی ہدایت کی۔ انہوں نے گوادر بندرگاہ کے حوالے سے جامع مارکیٹنگ، آگاہی اور سفارتی کوششیں تیز کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ وزیر اعظم نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی سہولت کے لیے فوری طور پر گرین چینل کی بحالی کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے آج شام اسلام آباد میں اوورسیز پاکستانی گلوبل فاؤنڈیشن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یقین دلایا کہ ان کی حکومت تارکین وطن کے مسائل کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی اپنی سخت محنت کی وجہ سے تعریف کے مستحق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے غیر متزلزل عزم اور محنت کی وجہ سے ترسیلات زر میں 30% اضافہ ہوا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ سرکاری بلو پاسپورٹ کے ذریعے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ملک کا سفیر قرار دیا جاتا ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے اوورسیز پاکستانیز گلوبل فاؤنڈیشن کے چیئرمین ظاہر اختر نے کہا کہ تارکین وطن نے محفوظ، ترقی یافتہ اور خوشحال پاکستان کے لیے حکومت اور مسلح افواج کو اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ انہوں نے کہا کہ سمندر پار پاکستانی اس ملک کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری چین کے 5 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی، سینیٹر سلیم مانڈوی والا اور ڈاکٹر عاصم حسین بھی صدر کے ہمراہ ہیں۔ اپنے بیجنگ کے دورے کے دوران صدر چین کے صدر شی جن پنگ، وزیر اعظم لی چیانگ اور دیگر سینئر رہنماؤں سمیت چینی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ ملاقاتوں میں اقتصادی اور تجارتی تعاون پر خصوصی توجہ کے ساتھ پاکستان اور چین کے تمام شعبوں میں تعلقات، بالخصوص معیشت اور تجارت، انسداد دہشت گردی اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون، چین پاکستان اقتصادی راہداری اور مستقبل کے رابطے کے اقدامات پر غور کیا جائے گا۔ فریقین عالمی اور علاقائی جغرافیائی سیاسی منظرنامے اور کثیر جہتی فورمز پر دو طرفہ تعاون پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ بری فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاکستان کے خلاف کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور ریاستی قوت کے ساتھ منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بات آج راولپنڈی میں کور کمانڈرز کانفرنس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ بھارتی عسکریت قیادت کے اشتعال انگیز بیانات پر گفتگو کرتے ہوئے آرمی چیف سید عاصم منیر نے کہا کہ پاک فوج ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حفاظت کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ کل یوم یکجہتی کشمیر منایا جائے گا۔ یہ دن منانے کا مقصد پاکستانی قوم کی جانب سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت کشمیریوں کے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد کی بھرپور حمایت کا اظہار کرتا ہے۔ یہ دن مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی مظالم کی طرف عالمی برادری کی توجہ مبذول کرانے کے لیے منایا جاتا ہے۔ اس دن کے سلسلے میں ملک بھر اور آزاد کشمیر میں یکجہتی واکس کا اہتمام کیا جائے گا۔ اسلام آباد میں شاہراہ دستور پر ایک ریلی نکالی جائے گی۔ صبح 10 بجے سائرن بجائے جائیں گے اور شہدائے کشمیر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی۔ کشمیریوں کی حالت زار اجاگر کرنے اور بھارتی مظالم کو بے نقاب کرنے کے لیے اہم راستوں، ہوائی اڈوں اور ریلوے اسٹیشنز کے اطراف پوسٹرز اور بل بورڈز بھی آویزاں کیے گئے ہیں۔
ادھر حکومت نے کشمیری عوام سے اظہاری یکجہتی کے لیے کل ملک بھر میں عام تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ فلسطینی کابینہ نے صدر محمود عباس کی ہدایت پر ایک ٹاسک فورس کے قیام کا فیصلہ کیا ہے جو غزہ کے مجموعی انتظام کی ذمہ دار ہوگی۔ اس اقدام کا مقصد انسانی امداد فراہم کرنے کے علاوہ رسائی کے اہم راستے کھولنے میں سہولت اور عارضی پناہ گاہوں کے قیام کے لیے ان لوگوں کو سہولت فراہم کرنا ہے جن کے گھر اسرائیلی دہشت گردی سے تباہ ہو گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔